بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دنیا کی بادشاہت سے نوازا، لیکن ان تمام میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک منفرد بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ دونوں باپ بیٹا نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف انسانوں کے بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پوری مخلوقات کا بادشاہ بنایا تھا، یہاں تک کہ چرند پرند جنات شیاطین نباتات بلکہ ہوا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے کہ ملکہ سبا کو بھی آپ علیہ السلام کی بادشاہ پر ایمان لانا پڑا اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا پڑا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے طاقتور تھے، ملکہ سبا کون تھی، ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا، جنات کیسے آپ علیہ السلام کے تابع تھے، اور آخر میں آپ علیہ السلام کی وفات پر بات کریں گے۔ یہ تمام باتیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النمل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی بے مثال بادشاہیت عطا فرما جو آپ نے کسی کو بھی نہ عطا کی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النمل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندیاں کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ملکہ بلقیس ملک سبا پر حکومت کرتی تھی۔ یہ قوم آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھا اور آپ علیہ السلام کے کام کرتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو پوچھا ہدہد کہاں ہے، واپسی پر اگر اس نے کوئی صحیح عذر نہ بتایا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ملک سبا پر ایک عورت کو حکمرانی کرتے دیکھا ہے جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، جس پر آپ علیہ السلام نے ہدہد کو معاف فرما دیا اور ایک خط دیکھ کر ملکہ کے پاس بھیجا، جس پر ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور ہیں
ملکہ نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دربار میں موجود اپنے لشکر سے پوچھا، کوئی ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے کر آئے؟ جس پر ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے تخت لے کر آ سکتا ہوں۔ تو ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لے کر آؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ملکہ کے آنے سے پہلے شیشے کا ایک محل تیار کروایا اور ملکہ کا تخت بھی منگوا لیا۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ملکہ سے پوچھا، آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ تو ملکہ نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ کو شیشے کے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ تو ملکہ نے پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ پانی تو نہیں بلکہ شیشے کا محل ہے، جس پر ملکہ حیران و پریشان رہ گئی۔